یہاں پر سوال یہ ہے کہ جس کا عمل اس کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے نسب فائدہ نہیں دیتا، تو جس کا عمل پیچھے چھوڑ دے اس کو علم کیسے فائدہ دے سکتا ہے؟ ایک صاحب اسی طرح یہ فرما رہے تھے کہ چونکہ علم کا تعلق اللہ سے ہے تو وہ علم والا زیادہ افضل ہوا، اور نسب کا تعلق رسول اللہ سے ہے چونکہ وہ اللہ کے مقابلے میں چھوٹے ہیں تو وہ مفضول ہوئے۔ اب دوسرا سوال جو آپ کے گلے کی ہڈی بن کے رہ جائے گا، یہ بتائیے کہ شرف صحبت زیادہ افضل ہے یا شرف علم؟ قبلہ شاہ صاحب، آپ نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی قراءۃ الادب کا نام ضرور لیا ہے، مگر شاید کبھی کھول کر نہیں دیکھا کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت میں سب سے پہلے اپنی اہل بیت کی شفاعت فرماؤں گا، اور جس کی شفاعت میں پہلے کروں گا وہ افضل ہے، جس کی شفاعت میں پہلے کروں گا وہ افضل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک مسئلہ گردش کر رہا ہے کہ فضل علم افضل ہے یا فضل نسب۔ اس پر سید ذوالفقار شاہ صاحب نے اپنا موقف پیش کیا ہے، آئیے ہم اس کا تحقیقی جائزہ لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ علم فضل کلی ہے اور نسب فضل جزئی ہے۔ شاہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ آپ نے علم کو فضل کلی کس بنا پر فرمایا، اور جب آپ اس کو خود فضل کلی مان رہے ہیں تو جب آپ کا مناظرہ تفضیل شیخین پر ہوا تھا یاسین قادری کے ساتھ، تب آپ نے اسی علم کو فضل جزئی مانا تھا، اور اب خود اس کو فضل کلی فرما رہے ہیں۔ فضل علم جو ہے یہ فضل ذاتی ہے اور یہ فضل کلی ہے، اور فضل نسب جو ہے یہ فضل ذاتی نہیں ہے اور یہ فضل کلی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ فضل جزوی ہے۔ اور ایک عام آدمی شعور رکھنے والا بھی اس بات کو آسانی سے سمجھ جائے گا کہ فضل کلی کو فضل جزوی پر اور فضل ذاتی کو فضل غیر ذاتی پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت سوال یہ ہے کہ جب تفضیلی لوگ وہی دلائل دیتے ہیں، وہی احادیث پڑھتے ہیں جو آپ پڑھ کے اپنا موقف ثابت کر رہے ہیں، تب یہ مسئلہ جزئی کیوں ہو جاتا ہے؟ اب یہ کلی کیوں ہو گیا ہے؟ اس کے بعد آپ نے ایک عبارت پڑھی ہے در مختار کی، عبارت آپ نے پوری نہیں پڑھی، یہ سکرین پر پوری عبارت چل رہی ہے، اس کے آخر کے جو الفاظ ہیں وہ آپ نے حذف کر دیے ہیں۔ اب یہ معلوم نہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ الفاظ آپ کے گاٹے نہ کہیں فٹ ہو جائیں۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو حضرت فاطمہ پر فوقیت حاصل ہے، اور اسی طرح آپ نے رد المختار کا نام تو لیا مگر عبارت اس کی بھی نہیں پڑھی۔ یہ عبارت بھی آپ کی سکرین پر چل رہی ہے، اس پر بھی یہی موقف واضح طور پر لکھا ہوا ہے، جو کہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے، یہ شاذ موقف ہے، اس پر اہل سنت کا اجماع نہیں ہے، مگر عبارت کا مفہوم یہی نکلتا ہے کہ چونکہ شرف علم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس زیادہ ہے بنسبت حضرت فاطمہ الزہرا کے، اس لیے آپ کو افضل ٹھہرایا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس علم زیادہ ہے، اس کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ اگر اس کی یہ دلیل ہے کہ انہوں نے احادیث زیادہ یعنی مرویات ان سے زیادہ ہیں، تو پھر تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مرویات تو کہیں زیادہ ہیں، بعد از انبیاء افضل البشر آپ کو ہونا چاہیے، اور اسی طرح خلفائے ثلاثہ کو ہم بعد از انبیاء افضل مانتے ہیں، پھر تو عبادلہ ثلاثہ کو یعنی عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو عبادلہ ثلاثہ ہیں، ان کو افضل البشر بعد از انبیاء ہونا چاہیے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو خود ہی اس امت کی سب سے افضل ترین قرار دے دیا ہے، تو پھر تقابل کروانے کی اور مدار افضلیت تلاش کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ اب دوسرا سوال جو آپ کے گلے کی ہڈی بن کے رہ جائے گا، یہ بتائیے کہ شرف صحبت زیادہ افضل ہے یا شرف علم؟ اب دوسرا سوال جو آپ کے گلے کی ہڈی بن کے رہ جائے گا، یہ بتائیے کہ شرف صحبت زیادہ افضل ہے یا شرف علم؟ ایک طرف تو آپ کام کر گئے ہیں، دوسری طرف آپ نے کام بھلا دیا۔ شرف صحبت کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا صحابی جو تھوڑے مسائل سے واقفیت رکھتا ہے، کیا وہ اس بندے سے افضل ہے یا نہیں جو مجتہد مطلق ہے، ہزاروں لاکھوں مسائل کو مدون کر کے امت کے سامنے پیش کر رہا ہے؟ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ
رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی دیگر ائمہ مجتہدین جن کو ہر فقہ کے مسئلے پر مکمل عبور حاصل ہے، وہ صحابی سے افضل ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو کیوں اور نہیں ہیں تو کیوں؟ بس اتنا طے کر لیجئے کہ علم کے مقابلے میں اگر صحبت آ جائے تو اس میں فوقیت کس کو حاصل ہے؟ اسی طرح یہ بھی بتائیے کہ نبی سب لوگوں سے افضل کیوں ہوتا ہے؟ چلو یہ سوال تو نبوت کے خاصے میں سے آ جائے گا، یہی بتا دیجئے کہ یہ امت سب امتوں سے افضل کیوں ہے، اس کو خدا نے خیر امت کیوں کہا ہے؟ اگر یہ جواب دیں کہ یہ خیر امت اور سب امتوں سے افضل اس لیے ہے کہ ان کے اعمال پر کو کثرت ثواب پر محمول کیا ہے، تو یہ بتاؤ کہ جو پچھلی امتیں گزر گئی ہیں ان کے اعمال کا ثواب کم کیوں تھا اور اس امت کے اعمال کا ثواب زیادہ کیوں ہے؟ کیا یہ محض فضل الہیہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ تفضیل کا تعلق محض فضل الہیہ سے ہوتا ہے، یعنی یہ فضل اختصاصی ہے، فضل عطائی ہے، یہ فضل جزائی نہیں ہے۔ بس اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فضل اختصاصی اور فضل عطائی اس کو تقدم حاصل ہوتا ہے فضل جزائی پر۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک سید زادہ پہلے دن پیدا ہوتا ہے تب بھی وہ واجب التعظیم ہوتا ہے، مگر ایک عالم دین جبکہ اس کی اپنی شان اپنی جگہ پر مسلم ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو 20 25 30 سال کے بعد جا کر عالم دین بنتا ہے۔ یہ بتائیے کہ اس کے تقابل میں ایک کو عظمت 25 30 سال بعد مل رہی ہے اور ایک پہلے دن سے ہی عظمت والا ہے، پھر مفاضلہ کیسے کروایا جا سکتا ہے؟ پھر اپنا اس موقف کو ثابت کرنے کے لیے یہ حدیث بھی پڑھی جاتی ہے کہ جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے کر جاتا، یعنی نسب اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ جس کا عمل اس کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے نسب فائدہ نہیں دیتا، تو جس کا عمل پیچھے چھوڑ دے اس کو علم کیسے فائدہ دے سکتا ہے؟ عمل ختم ہو جائے تو نہ نسب فائدہ دے سکتا ہے نہ ہی علم فائدہ دے سکتا ہے۔ اور ایسی متعدد روایات موجود ہیں کہ جن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ ایسے علماء جو دوسروں کو تلقین کریں گے عمل کرنے کی اور خود نہیں کریں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ ان علماء کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جب نسب فائدہ نہیں دیتا عمل کے بغیر تو علم فائدہ کیسے دے دے گا عمل کے بغیر؟ ایک صاحب اسی طرح یہ فرما رہے تھے کہ چونکہ علم کا تعلق اللہ سے ہے تو وہ علم والا زیادہ افضل ہوا، اور نسب کا تعلق رسول اللہ سے ہے چونکہ وہ اللہ کے مقابلے میں چھوٹے ہیں تو وہ مفضول ہوئے۔ تو گویا علم والے قرآن مجید کی نص قطعی سے نسب والوں سے افضل ہو گئے، اس لیے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، نسب کی نسبت جو ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے، علم کی نسبت اللہ رب العالمین کی جانب ہے۔ یہ ہے کہ اس طرح اگر اللہ اور رسول کو الگ الگ کر کے ہم نے مسائل گھرنے ہیں تو یہ بتائیے کہ جب امت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ مٹی گنبد خضرا کے نیچے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کو مس کر رہی ہے وہ کعبۃ اللہ اور عرش الہیہ سے افضل کیوں ہوئی؟ کیونکہ اس کا تعلق تو رسول اللہ سے ہے اور عرش الہیہ کا تعلق اللہ سے ہے، تو پھر آپ نے اللہ کے عرش سے حضور کے ساتھ مس ہونے والی مٹی کو افضل کیسے بنا دیا؟ قبلہ شاہ صاحب، آپ نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی اراءۃ الادب کا نام ضرور لیا ہے مگر شاید کبھی کھول کر نہیں دیکھا کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے۔ یہ آپ کی سکرین پر چل رہا ہے کہ جو آپ نے احادیث اور جو آپ نے آیات قرآنیہ پڑھی ہیں یہ سوال کے طور پر اعلیٰ حضرت کو پیش کی گئی تھی اور اس کا آگے آپ نے رد فرمایا ہے یا اس کی شرح فرمائی ہے جو اس سے سائل نے سوال پوچھا تھا، یہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ امامت کی دو معنی ہیں، ایک امامت صغریٰ ہے اور ایک امامت کبریٰ ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امامت صغریٰ کی تعریف میں آپ نے فرمایا کہ امامت صغریٰ کی ترتیب میں شرف نسب بھی وجہ ترتیب ہے، اور اسی طرح آپ نے طہارت کے مسائل اور نماز کے مسائل کو ذکر کیا۔ آگے چل کے آپ فرماتے ہیں امامت کبریٰ میں تو شرع مطہر نے اس درجہ لحاظ نسب فرمایا کہ اسے صرف قریش کے ساتھ مخصوص فرما دیا، غیر قریشی اگرچہ عالم اجل ہو امام و خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ اور آگے حضور کی حدیث کہ تمام
خلفاء قریش میں سے ہوں گے، شاید آپ نے یہ پڑھا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور آپ حدیث لے کر آئے ہیں اور وہ قابل غور حدیث ہے کہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت میں سب سے پہلے اپنی اہل بیت کی شفاعت فرماؤں گا، پھر درجہ بدرجہ جو زیادہ نزدیک ہیں یعنی قریش تک، پھر انصار، پھر وہ اہل یمن جو کہ مجھ پر ایمان لائے اور میری پیروی کی، پھر باقی عرب، اور اس کے بعد پھر عجم، اور جس کی شفاعت میں پہلے کروں گا وہ افضل ہے، جس کی شفاعت میں پہلے کروں گا وہ افضل ہے، یعنی غیر قریشی کو قریشی پر تقدم حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح آپ علیہ رحمہ نے ایک اور جگہ فرمایا، یہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ فضل نسب شرعاً محض باطل و محجور و حبا منصور یا شرافت و سیادت نہ دنیاوی احکام شرعیہ میں وجہ امتیاز نہ آخرت میں اصلاً نافع و باعث اعزاز، حاشا ایسا نہیں، کیا ہے یہ ہے بلکہ شرع مطہر نے متعدد احکام میں فرق نسب کو معتبر رکھا اور سلسلہ طاہرہ ذریت عاطرہ میں انسلاک و انتصاب ضرور آخرت میں بھی فائدہ دینے والا ہے، دنیا میں بھی فائدہ دینے والا ہے، آخرت میں بھی فائدہ دینے والا ہے۔ ان دونوں سے یہ معلوم ہوا کہ قریشیوں کو ہر لحاظ سے تقدم حاصل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس امامت کبریٰ سے مراد یہ ہے کہ خلافت، یہاں خلافت سے علاوہ دیگر امور میں بھی ان کو تقدم دو۔ یہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت روایت لے کر آئے ہیں کہ قریش کو اپنا پیرو نہ بناؤ، ان کی پیروی کرو، قریش پر دعوی استاذی نہ رکھو، ان کی شاگردی کرو، کہ قریش میں ایک امین کی امانت اور انہی میں خلافت اور کعبہ معظمہ کی دربانی اور حاجیوں کا سقا، یہ انہی اصحاب فیل پر نصرت بخشی اور انہوں نے 10 سال اللہ کی عبادت تنہا کی کہ ان کے سوا روئے زمین پر کسی خاندان کے لوگ اس وقت عبادت نہ کرتے تھے، یعنی کہ سوائے قریش کے اس وقت کوئی عابد و زاہد لوگ نہ تھے۔ اور جہاں سے اس مسئلے کی ابتدا ہوئی تھی کہ سائل نے جو سوال پوچھا تھا وہ بھی آپ کی سکرین پر چل رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث لے کر آئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے بھائی کے لیے اپنی مجلس سے اٹھے مگر بنی ہاشم کسی کے لیے نہ اٹھیں۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک اور روایت لے کر آئے ہیں کہ قدموا قریش، قریش کو تقدیم بخشو۔ اسی طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور حدیث آپ لے کر آئے ہیں کہ فاطمہ زہرا کا فاطمہ نام اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی نسل کو قیامت میں آگ سے محفوظ فرما دیا ہے۔ نیچے ایک اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی تفسیر کرتے ہوئے عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت لے کر آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی علیہ السلام نے وعدہ فرمایا تھا کہ ان قریب تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ حضور علیہ السلام کی رضا میں یہ ہے کہ حضور کے اہل بیت سے کوئی شخص دوزخ میں نہ جائے گا۔ اسی طرح آپ ایک اور حدیث لے کر آئے ہیں کہ کیا یہ خیال کرتے ہو کہ جب میں درہائے جنت کی زنجیر ہاتھ میں لوں گا اس وقت اولاد عبد المطلب پر کسی اور کو ترجیح دوں گا؟ یعنی کہ نہیں دوں گا۔ تمام علماء وہ مراجع تقلید ہیں اور تمام سادات کرام واجب التعظیم ہیں، لہٰذا ان کے درمیان تقابل کروانا جائز ہی نہیں ہے کہ اس کی اصل اور ہے اور اس کی اصل اور ہے۔ اسی طرح کے لا یعنی مسائل میں الجھنا، نان ایشو کو ایشو بنانا اور امت کو آپس میں لڑانا یہ علماء کا کام نہیں ہے۔